الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دعوت دین، قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، قرآن کا میں نے مطالعہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا براہ راست مطالعہ کیا ہے۔ اگر میں اس دعوت دین کو صرف ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ دعوت در حقیقت خدا کے ساتھ بندے کے تعلق کو زندہ کرنے کا نام ہے، یعنی خدا اور بندے کا جو تعلق ہے اس کو زندہ کرنے کا نام در حقیقت دعوت دین ہے، کہ بندہ خدا کو بھول چکا، خدا سے دور ہو گیا، خدا کا نافرمان بن گیا، اپنے اندر سے اس نے احساس ہی ختم کر دیا کہ کوئی میرا بھی خدا ہے، کہ جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، کہ جو مجھے نہ ہونے سے ہونے تک لایا، پھر مجھے وہ لے کر جائے گا، پھر آخرت میں میرا اس کے سامنے میری حاضری ہوگی۔ بالکل اس احساس کو ہی بھول گیا، جواب دہی کو ہی بھول گیا۔ در حقیقت دعوت دین اسی چیز کا نام ہے کہ بندے اور خدا کا جو تعلق ہے، خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو زندہ کر دیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا ایک مالک ہے، کہ جس نے جہاں تمہاری جسمانی پرورش کے لیے جہاں پر سب کچھ دنیا میں مہیا کر دیا، اسی طرح اس نے تمہاری روحانی اور ایمانی تربیت اور پرورش کے لیے بھی اس نے سب کچھ مہیا کیا ہے۔ یہ ہے دعوت دین۔ قرآن نے جو بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے عمل کو پیش کیجئے۔ سب سے پہلے ایک داعی، ایک مبلغ اپنے عمل کو پیش کرے۔ سورۃ الصف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ سورۃ الصف قرآن مجید کی 61ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 2 اور 3۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو؟ اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہو اور کرو نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کابورا مقتن، بڑا گناہ ہے، یہ بڑی نافرمانی ہے اور بڑی ناپسندیدہ یہ بات ہے۔ تو قرآن پاک بھی ایمان والوں کو اس طرف راغب کرتا ہے کہ تم جو کہتے ہو اس پر پہلے عمل کر کے دکھاؤ۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 44، اس میں فرمایا اتامرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور خود کو تم بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور اسی طرح سورۃ الانعام کی آخری آیات میں فرمایا، آیت نمبر ہے 162 اور 163، 162 163، فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، کہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے سب سے پہلا مسلمان، یعنی اللہ کا فرمانبردار میں ہوں۔ اب صلات، فرمایا کہ بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی بھی قربانی کی، اس سے کم جانور کی بھی قربانی کی۔ اصل اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مال، میرا مال، میری قربانی، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ وہ محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، زندگی جتنی بھی ہے وہ اللہ کے لیے، اور مر جانا، دنیا سے چلے جانا، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو دین کا داعی ہے، مبلغ ہے، رسول اللہ کو فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں، یہ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ ہیں۔
یعنی داعی الی اللہ بننے کے لیے سب سے پہلے عمل کی ضرورت ہے، اپنے عمل کو بہتر کرو۔ جس شخص کا عمل نہیں ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا پھرے، اس لیے کہ اس کی تبلیغ اور اس کی دعوت میں کوئی اثر بھی نہیں ہونا۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے دل سے جب مطمئن ہوتا ہے تیقن اور ایمان کے ساتھ، اس کا عمل بدلتا ہے۔ جب عمل بدلتا ہے تو پھر جب وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے تو اس کی بات میں اس کے عمل کی اور اس کی روح کی تاثیر موجود ہوتی ہے۔ اقبال نے جیسے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ دل کی یہ وہ بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ ایک بڑی خوبصورت روایت بیان کی جاتی امام جعفر صادق کے حوالے سے۔ ایسی روایات بہت سے بزرگوں سے منسوب ہوتی ہیں، یعنی کوئی روایت ہوگی وہ امام جعفر صادق سے بھی ہوگی، اور کبھی بایزید بستامی سے بھی روایت کر دی جاتی ہے، کبھی زین العابدین سے، کبھی کسی سے۔ بہرحال مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو نصیحت ہے ہم اس کو حاصل کریں۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتے ہیں جی میں نے تبلیغ پہ جانا ہے، دعوت کے لیے جانا ہے، تو مجھے آپ کو نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ایک نصیحت فرمائی، بڑی مختصر نصیحت کی، جو کئی گھنٹوں کی تقریر پر اور واعظ پر اور درس پر حاوی ہے، غالب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تبلیغ پر جا رہے ہو، بس ایک کام کرنا کہ تم نے بولنا نہیں ہے، گفتگو نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ کلام اور گفتگو کے بجائے جب تم وہاں پر جاؤ گے، رہو گے، زندگی بسر کرو گے نا، تو تمہارے واعظ اور گفتگو سے زیادہ تمہاری زندگی ان پر اثر ڈالے گی۔ تمہارا رویہ، تمہارا معاملہ، تمہارا حسن سلوک، طرز گفتگو، طرز کلام، یہ در حقیقت لوگوں پر اثر ڈالتی ہے، اور لوگ پھر اس دین کی طرف راغب ہوتے ہیں جس دین پر تم لوگ ہوتے ہو۔ تو اسی لیے آج ہم اگر ایک اچھے مسلمان بنتے ہیں تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، جی اسلام بڑا اچھا دین ہے۔ یہ بولنا تب پڑتا ہے انسان کو کہ جب انسان کا عمل اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیجئے، میں اکثر سکولرز کو جب پڑھتا ہوں، ان کے یہ بیانات ہوتے ہیں، اسلام اور بنیادی حقوق، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے، اسلام بچوں کے حقوق بیان کرتا ہے، اسلام مزدوروں کے حقوق بیان کرتا ہے، اسلام ملازمین کے حقوق بیان کرتا ہے، اسلام ہمسایوں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ یہ نہیں کوئی کہے گا کہ مسلمان ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہے، مسلمان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور پھر اس طرح کی مثالیں اپنے معاشرے سے لے کر آئے، اور معاشرہ خود اس کے اس بیان کی تائید بھی اور تصدیق بھی کرتا ہو کہ ہاں یہ دیکھیں یہ مسلمان ہیں۔ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ہم دنیا کو بتا بتا کر تھک گئے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، دنیا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں تیار؟ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ مسلم معاشرے اس وقت جس تنزل اور جس پستی کا شکار ہیں، وہ خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اگر اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، پھر تم میں تفرقہ بازی کیوں ہے؟ تم ایک دوسرے کے گلے کیوں کاٹتے ہو؟ تم کیوں دہشت گردی کرتے ہو؟ تم کیوں قتل و غارت کرتے ہو؟ اب ایک وہ شخص کے جو جسے ہم کہتے ہیں انڈیفرنٹ ہے، ایک علیحدہ شخص ہے، اجنبی ہے، جس نے اسلام کو نہیں پڑھا، وہ تو مجھے اور آپ کو دیکھ کر ہی اسلام کو قبول کرے گا نا، اسلام سے متاثر ہوگا۔ جس نے رسول اللہ کی سیرت کو، رسول اللہ کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، جماعت مسلمین کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اس لیے معاملہ اصل یہ ہے کہ اسلام کی ہم بات تو کرتے ہیں لیکن اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے نا۔ تو امام جعفر صادق نے کیا کہا کہ بھئی بولنا نہیں ہے، بس تبلیغ کرنی ہے۔ اب کتنے لاکھوں مسلمان یورپ میں ہیں، مغرب میں رہتے ہیں، وہ اپنے کردار سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، تقریریں کرنے کی ضرورت بھی نہ رہے گی۔ تو اس لیے پہلا نقطہ یاد رکھ لیجئے کہ عمل بولتا ہے۔ انسان کا عمل اس کے قول، اس کے کلام سے زیادہ اونچی آواز عمل کی ہوتی ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور انبیاء علیہ السلام میں اخلاص۔
دوسرے کو معلوم ہو جس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ شخص مخلص ہے اور مخلص ہے، اخلاص پر یہ قائم ہے جو کر رہا ہے، اس میں ایک جذبہ ہے، احساس ہے، یہ ڈیووٹڈ ہے، اس نے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا ہوا ہے اس کام کے لیے، محبت کرتا ہے اپنے اس مشن سے، اپنے اس کام سے، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، مخلص انسان ہے۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، اور خبردار دین خالص اللہ کے لیے۔ اب یہ جو دین خالص ہے نا، پیور دین خالص سے مراد یہی ہے کہ کوئی فرقہ واریت نہ ہو، کوئی بیچ میں فکر نہ ہو، بیچ میں کوئی انسانی سوچ اور فکر نہ ہو، کوئی پردے بیچ میں حائل نہ ہوں، براہ راست آپ اللہ کے دین سے تعلق کو قائم کریں۔ اگرچہ یہ آواز بلند کرنا آج کے دور میں گویا کہ اپنے پہ فتوے لگوانے والی بات ہے، ہم اتنا زیادہ ان چیزوں میں گم ہو چکے ہیں، ان چیزوں میں ڈوب چکے ہیں کہ اگر کوئی خالص آواز بھی خدا کے دین کی آتی ہے نا تو ہم اس آواز پر کان نہیں دھرتے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دین خالص کی طرف آؤ، پیور دین کی طرف آؤ، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کسی چیز کی، کسی نظریے خیال کی ملاوٹ نہ ہو، اس دین کی طرف آؤ، وہ دین اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ہمیں گزشتہ درس میں جب انبیاء علیہ السلام پہ ہم نے بات کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میں پھر ایک دفعہ ان حوالوں کو دہرا دوں، آپ کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام کا اخلاص کس مقام کا اخلاص تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، سورۃ الشعراء یعنی پوائٹس، سورۃ الشعراء قرآن مجید کی 26ویں سورت ہے، 26، اس کی آیت نمبر ہے 109۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اور صرف رب العالمین پر ہے۔ حضرت ہود نے بھی یہی کہا، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 127، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی سورۃ الشعراء میں یہی آتا ہے 145 آیت نمبر، یہی فرمایا کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اور صرف رب العالمین پر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، 164 آیت ہے سورۃ الشعراء کی۔ اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، آیت نمبر ہے 180، حضرت شعیب نے بھی یہی فرمایا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں 3 مقامات ہیں، آج میں ایک مقام کا کچھ مزید حوالہ پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا اور میں متکلفین میں سے بھی نہیں ہوں، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف ایسے اوپر سے بات کہہ رہا ہوں، تکلف کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ سورۃ الصاد ہے قرآن مجید کی 38 سورت اور آیت نمبر ہے 36۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا، سوال تو صرف اتنا سا ہے کہ رب کے راستے پہ آ جاؤ، رب کے راستے پہ چلو، بس یہی میری خواہش ہے، یہی تمنا ہے، اور اسی کے لیے میں بے قرار ہوں، اور اسی میں میری راتیں گزرتی ہیں، اور اسی میں میرا دن گزرتا ہے کہ کاش تم لوگ خدا کی راہ کی طرف آ جاؤ، نجات پا جاؤ۔ اور اسی طرح سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا مگر مودت کا قربہ میں۔ اب بعد لوگوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری آل سے، میری اولاد سے محبت کرو، جبکہ قرآن مجید دوسرے مقامات پر انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ذکر فرماتا ہے کہ کوئی سوال نہیں کرتا میں کہ تم مجھے کوئی اجر دو، کوئی مجھے تبادلے میں کچھ تم دو، نہیں، میں کچھ نہیں مانگتا تم سے۔ اس لیے یہاں پر سب سے بہتر معنی اور مفہوم یہ سمجھ آتا ہے کہ الا المودۃ فی القربیٰ سے مراد یہ ہے کہ بھائی اس قربت کا خیال کرو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تم جو میری جان کے دشمن ہو گئے ہو، میرے پیچھے پڑ گئے ہو اور میری راہ میں کانٹے بچھاتے ہو،
کبھی مجھے کسی طرح اذیت دیتے ہو، کبھی کسی طرح اذیت دیتے ہو، میں صرف یہ کہتا ہوں کم از کم میری جان کے جو درپے ہو گئے ہو، ذرا اس پر تو سوچو کہ میں تمہارا بھتیجا بھی ہوں، کسی کا بھانجا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی سے بڑا ہوں، کسی سے چھوٹا ہوں، آخر تم سے ایک رشتہ داری ہے میری، تو کم از کم اس کا تو لحاظ اور شرم کرو۔ بس اتنی بات فرمائی، ورنہ حضرت ابو طالب کے پاس یہ کفار و مشرکین اکٹھے ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ ہم سے کوئی سودے بازی کر لے، کوئی بات کر لے ہم سے، اگر وہ چاہتا ہے کہ عرب کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم شادی کروا دیتے ہیں، اگر اقتدار چاہتا ہے تو اقتدار دے دیتے ہیں، اگر دولت چاہتا ہے دولت دے دیتے ہیں، لیکن اپنے بھتیجے سے کہو کہ اس سے باز آ جائے اپنی دعوت اور تبلیغ سے۔ رسول اللہ جب تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے یہ بات رکھی۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محمد ایک قدم بھی نہ آگے بڑھائے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ یعنی جو رب نے مشن سپرد کیا اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ تو یہ بات احادیث سے، دوسری روایات سے، سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی اس طرح کا تقاضا نہیں کیا تھا، وہ تو صرف ان کو ایک لحاظ اور شرم دلائی کہ کم از کم اس بات کو تو سوچ لو، لیکن سوال کوئی نہیں کیا۔ سوال یہی تھا کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، اللہ کے راستے پر چلو، نجات پا جاؤ۔ اصل بے چینی، اضطراب قرآن بھی بیان کرتا ہے، وہ یہی تھا۔ اب تیسری بات یاد رکھیے انبیاء علیہم السلام کی کہ انسانیت سے محبت، احترام انسانیت، یہ ہمیں تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کعبہ کی حرمت، کعبہ سے بڑھ کر حرمت کس چیز کی ہے؟ وہ انسانی خون ہے، انسانی جان ہے، عزت ہے، آبرو ہے، اس کی زیادہ حرمت ہے، اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے آج قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت والا، تکریم والا بنایا۔ آج دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ مسلم معاشروں میں اگر بے توقیری ہے تو وہ انسانی جان کی ہے، انسانی احترام نہیں ہے۔ غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو چھوتی ہے، پستی کو چھو رہی ہے، انسان کی کوئی قدر نہیں، انسانی جان کی کوئی قدر نہیں، اس کی عزت نہیں، اس کا احترام نہیں ہے، ہمارے معاشروں میں نہیں ہے۔ لیکن جب ہم بات کریں گے اسلام کی تو پھر لمبی لمبی ہماری تقریریں ہوں گی کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام وہ کہتا ہے۔ اسلام تو بہت کچھ کہتا ہے، لیکن اصل بتاؤ کہ تمہارا عمل کیا کہتا ہے، اس پہ کوئی نہیں بات کرتا۔ یعنی ایک دلچسپ بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب ہم مغرب سے بات کریں گے نا، مغرب کی موجودہ کنڈیشن، صورتحال کو سامنے رکھیں گے اور اس کے مقابلے میں اسلام کو پیش کریں گے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مغرب کے افکار و نظریات اور اس کے مقابلے میں اسلام کو لائیں، مغرب کی موجودہ زندگی، طرز زندگی اور موجودہ ان کا ماحول اور اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو مقابلے میں لائیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم مغرب کی موجودہ صورتحال کو لیں گے کہ وہاں پر اگر انسانی حقوق ادا کیے جاتے ہیں، اگر وہاں پر ایک ویلفیئر سٹیٹ کا تصور موجود ہے، اس کو ہم کس سے تقابل کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے، قرآن مجید کی آیات سے، رسول اللہ کی سیرت سے تقابل کریں گے۔ حالانکہ تقابل کیا بنتا ہے؟ غیر مسلم معاشرے کا تقابل بنتا ہے مسلم معاشرے سے، غیر مسلم ریاست کا تقابل بنتا ہے غیر مسلم ریاست سے، غیر مسلم حکومت کا تقابل بنتا ہے غیر مسلم حکومت سے۔ لیکن ہم تقابل ہی غلط کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے افکار و نظریات کو لیں گے پھر آپ کو اسلام بلندی پر نظر آئے گا، لیکن جب آپ ان کی موجودہ زندگی اور معاشرت کو ان کی دیکھیں گے، سیاست کو دیکھیں گے، آپ کو مسلمان ان سے کہیں پست نظر آئیں گے۔ ہم تقابل ہی الٹا کرتے ہیں۔ مغرب کے افکار و نظریات کے مقابلے میں اسلام کو پیش کیجئے، بات سمجھ آئے گی۔ اور اس پر سکولرز نے، علماء نے بڑا کام کیا اور بہت ہی قابل قدر کام کیا ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ اسلام کس طرح بلندی پر نظر آتا ہے، کس طرح تفوق حاصل ہے، اسلام کو برتری حاصل ہے۔ اسلام کی تعلیم کو، جو آفاقی تعلیم ہے، جو فطری تعلیم ہے، جو عقلی تعلیم ہے، یہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔
لیکن جب اس کے مقابلے میں ہم موجودہ مغرب کو دیکھیں گے اور پھر موجودہ مسلم معاشروں کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں مسلم معاشرے کہیں نیچے پستی پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے جب تقابل کیا جائے تو تقابل کا یہ انداز ہونا چاہیے۔ اب جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ کو کتنا غم تھا لوگوں کا، انسانیت کا، اور کتنا یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، نجات پا جائیں، جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، کہ اللہ پاک نے فرمایا پھر، یعنی اللہ نے یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ غم، یہ دکھ جب دیکھا کہ میرے نبی پر حاوی ہے، غالب ہے، تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ اگر اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اگر یہ لوگ اس بات پر یعنی قرآن پر، وحی پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اس دکھ میں آپ اپنی جان کھو بیٹھیں گے، اپنے آپ کو گھلا بیٹھیں گے؟ آپ اندازہ کیجئے ایک داعی، ایک مبلغ کی کیا فکر ہوتی ہے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے۔ ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، ہم اسلام کی دعوت کو بالکل بھلا چکے ہیں۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم نے نہ دعوت پہنچائی، نہ دین پہنچایا لوگوں تک، لیکن ہم نے ان پر فتوے ضرور صادر کر دیے، ہم نے ان پر کفر کے فتوے بھی لگا دیے، ہم نے ان پر زندیقیت کے فتوے بھی لگا دیے، گمراہی کے فتوے بھی لگا دیے۔ یہ ہمارے ہاں بحثیں شروع ہو گئیں کہ وہ کافر ہیں یا کافر ان کو کہیں یا نہ کہیں، وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، وہ تو پکے جہنمی ہیں، اس پر تو ہم نے فتوے دیے۔ لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری اصل ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ درد مندی کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اور اچھے جذبے کے ساتھ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ وہ ذمہ داری ہے، یہ وہ سوال ہے جو کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی آپ دیکھیے، اضطراب دیکھیے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے اس غم میں، اس دکھ میں، اس افسوس میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ اب اس سے آگے دیکھیے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 17 اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، اور پھر کیا ہوا کہ آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ پھر ان کے نور کو لے گیا اور انہیں وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور پھر ان کو چھوڑ دیا ظلمات میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، جس شخص کے اندر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جو اندر سے باطن سے نابینا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی سر کی آنکھیں کام نہیں کیا کرتی۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، یعنی یہ آنکھ، دل بینا، روشن دل، یہ خدا سے مانگ کہ خدا تجھے بصیرت عطا کرے، دل بینا، روشن دل تجھ کو رب عطا کرے، اس لیے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تیری آنکھوں میں جتنا بھی نور ہو، تو اینک لگائے بغیر بہت دور تک دیکھ لیتا ہو، لیکن یہ نور تیرے کسی کام کا نہیں ہے اگر تیرے دل کا نور روشن نہیں ہے۔ اگر تیرا دل دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر تیری سر کی آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، بخاری میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، ترمذی میں بھی ہے، فرمایا انما مثلی، کہ بے شک مثلی، میری جو مثال ہے، وہ مثل امتی، اور میری امت کی مثال، یا جو لوگ ہیں جو میرے مخاطب ہیں، جن کو میں دعوت دین دے رہا ہوں، ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کمثل رجل، اس شخص کی طرح ہیں استوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا، فجعلت الذباب والفراش یقعن فیہا، فرمایا کہ پھر یہ جو کیڑے ہیں، یہ جو پتنگے ہیں، یہ پھر اس میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وانا آخذ بحجزکم، فرمایا کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر نا پیچھے ہٹاتا ہوں، وانتم تقحمون فیہا، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس میں گرو، تم گرنا چاہتے ہو، تم گرتے ہو، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے انسانیت کے لیے، صرف مومنین اور مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے فکر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر، جس طرح پتنگے گرتے ہیں نا، چراغ پر گرتے ہیں، دیا پہ گرتے ہیں، جس طرح آگ میں گرتے ہیں پتنگے کیڑے، تم بھی اسی طرح آگ میں گرتے ہو، گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر تمہیں کھینچتا ہوں کہ نہیں، آگ میں نہیں جانا، آگ میں نہیں جانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ تو یہ تین باتیں ہیں جو داعی کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ایک تو انسانیت سے محبت کرے، انسانیت کی تکریم کرے، عزت کرے، انسانیت کی عزت کرے گا، انسانیت سے محبت کرے گا تو اس کا پیغام دنیا میں پھیلتا ہے، لوگ سنتے ہیں، عزت و تکریم کے ساتھ سنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ داعی کو اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، یعنی اس کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے سامنے سے کیا جواب ملتا ہے، رد عمل کیا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بالکل بے پرواہ ہو کر دل کو بالکل خالص کر لے اللہ کے لیے، کوئی کسی کے لیے میل نہ لائے، کسی کے لیے کوئی ایسی بات اپنے دل کے اندر داخل نہ کرے کہ جس سے اس کا دل خراب ہو یا دوسرے کے لیے اس کے دل میں کوئی ملامت پیدا ہو، احساس پیدا ہو یا کوئی رد عمل پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبلغین کو کیا فرمایا کرتے تھے؟ حدیث پاک میں حضور فرماتے تھے علیک بالرفق، سب سے پہلے تو یاد رکھو کہ اپنے اندر نرمی کو پیدا کرو، لازم کر لو نرمی کو، والقول السدید، اور سیدھی سچی بات، یہ دوسری نصیحت فرماتے۔ پھر فرماتے ولا تکن فظا، کہ سخت کلام تم نے نہیں ہونا، اس طرح کلام نہیں کرنا کہ لوگ بھاگ جائیں، وکانا متکبرا، اور تکبر بھی نہیں کرنا، ولا حسودا، اور حسد بھی نہیں رکھنا لوگوں سے، یعنی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھو، اپنی طبیعت میں، اپنے دل میں، اپنے باطن میں کسی کے لیے کچھ بھی کوئی کینہ، بغض، حسد کچھ نہیں رکھنا، نرم دل بن جاؤ اور سیدھی بات کرنے والے بن جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ حضور نے ہمیں حکم دیا تھا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو، عقل کے مطابق۔ حضرت معبد، جن کا میں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو آپ کچھ وقت کے لیے راستے میں، معبد ایک صحرائی خاتون تھی، ریگستانی، آپ نے کچھ وقت کے لیے اس خاتون کے پاس پڑاؤ ڈالا تھا، سٹے کیا تھا آپ نے۔ اب وہ کچھ وقت کے لیے ہی آپ وہاں پر ٹھہرے تھے، لیکن آپ کے ساتھ چند لوگ موجود تھے، صحابہ تھے، وہ جس طرح رسول اللہ کے ساتھ پیش آئے، رسول اللہ ان کے ساتھ پیش آئے، جس طرح رسول اللہ نے ان سے کلام کیا، وہ جتنے متاثر ہو کر اور وار رفتگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ جس طرح رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، موجود تھے، حضرت معبد نے کیا کہا؟ رسول اللہ کے کلام کو توجہ طلب ہے، اور یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بات ہے کہ ہم دین کی دعوت، دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مزاج، ہماری زبان، طرز کلام کیسا ہونا چاہیے، طرز تکلم کیسا ہو۔ حضرت معبد فرماتے ہیں کہ حلو المنطق، رسول اللہ شیریں زبان تھے، میٹھی زبان تھی رسول اللہ کی۔ فصل لا نظر ولا حذر، ہر بات رسول اللہ بالکل واضح بیان کرتے تھے، آپ نہ بالکل خاموش رہتے، یعنی نہ کم گو تھے اور نہ بہت بولنے والے تھے۔ خرزات نظمنا وکانا جہیر الصوت حسن النغمتی، معبد کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو تھی وہ ایسی آپ کی گفتگو اور آپ کا کلام ہوتا تھا کہ جیسے ایک لڑی میں موتیوں کو پرو دیا جاتا ہے، ایسے خوبصورت کلام فرماتے تھے۔ اور آگے فرماتی ہیں وکانا جہیر الصوت، رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی تھی، لیکن وہ بلند کیسے ہوتی تھی؟ حسن النغمتی، ایسی بلند خوبصورت آواز ہوتی تھی کہ جس میں نغمگی پائی جاتی تھی، جیسے نغمہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ ندی کے پاس کھڑے ہوں تو پانی کی ایک روانی ہوتی ہے، مسحور کن ایک ماحول ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلام فرماتے تھے۔ یہ داعی کا کلام ہے، یہ داعی کی گفتگو ہے، اس لیے
دنیا کے لیے ہمیں خیر خواہ بننا چاہیے، ہمیں کسی کے مقابل کھڑے ہو کر کبھی بھی ملامت اور لعنت کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اب قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ سورۃ النحل ہے، اس میں 3 باتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورۃ النحل قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 125، آخری آیات میں سے ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ کس کے ساتھ بلائیے؟ حکمت کے ساتھ بلائیے۔ حکمت کیا ہے؟ اس پہ ہم ایک درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے، بلکہ ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ بات کر چکے۔ امام راغب نے جو اس کی تعریف بیان کی وہ اتنی سی ہے کہ اصابت الحق بالعلم والعقل، علم اور عقل کے ذریعے سے حق تک پہنچنا، یہ حکمت ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ 269 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے۔ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ حکمت یعنی دانائی، فراست۔ قرآن مجید میں حکمت کا لفظ تقریباً کوئی 20 مرتبہ آتا ہے، اور اگر جو آیت ہمارے سامنے ہو تو پھر اسی آیت کی روشنی میں ہی ہم طے کرتے ہیں کہ وہاں پر اس کا ترجمہ کیا کریں گے۔ کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی مراد ہے، کہیں پر دانائی اور فراست بھی مراد ہے، اور کہیں پر حکمت سے مراد حق کو پا لینا علم اور عقل کے ساتھ، وہ بھی مراد ہے۔ بہت سے معنی و مفاہیم ہیں، شریعت بھی مراد ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ یہاں پر ہم حکمت سے مراد یہی لے سکتے ہیں کہ انسان نتائج پر نظر رکھتے ہوئے کہ یہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اس سے کس طرح کلام کروں گا، کس طرح گفتگو کروں گا تو یہ حقیقت کو حاصل کر پائے گا، یہ سچائی تک پہنچے گا۔ مجھے کیا انداز گفتگو اس کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ در حقیقت اس کا نام حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات ہی کی مسلمانوں کو تعلیم فرمائی تھی۔ یعنی کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا علموا یسروا ولا تعسروا، تعلیم دو، آسانیاں پیدا کرو اور تنگی مت پیدا کرو، یعنی لوگوں کی راہ میں تنگی پیدا کرو، لوگ دین کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر دو راستے سامنے ہوتے رسول اللہ کے تو رسول اللہ آسان راستے کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی آسان راستہ وہ کہ جو حلال اور جائز 2 راستوں میں سے جو آسان راستہ ہوتا رسول اللہ اس کو اختیار فرماتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا خیر دینکم ایسر، فرمایا کہ تمہارے دین میں سب سے بہترین حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ آسان ہے۔ اور یہ بھی فرمایا خیر العبادت الفقہ، اور فرمایا کہ بہترین جو عبادت ہے نا وہ احکام کی سمجھ بوجھ ہے، اپنے اندر اس بات کو پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی۔ یہ حکمت کا پہلو ہو گیا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک نے جو دوسری بات بیان کی ہے وہ یہ بیان کی کہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، اچھا واعظ، یعنی اس انداز سے گفتگو کرو کہ دوسروں کے دل نرم ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ان کا دل نیکی کی طرف رغبت کرے، ان کی ترغیب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وحشت پیدا ہو جائے لوگوں میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے، لوگ بھاگ جائیں کہ یہ کیا دین ہے، کیسا مذہب ہے، اتنا خوف اس میں، اتنا ڈر، اتنی تنگی اس کے اندر۔ یہ انداز مت اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جب لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں روزانہ درس دیا کرو، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں، رسول اللہ بھی ہمیں روزانہ نصیحتیں نہیں فرمایا کرتے تھے، یعنی عام طور پر عام زندگی میں روزمرہ میں ہمیں وقفے کے ساتھ نصیحت فرمایا کرتے تھے رسول اللہ، تاکہ ہم لوگ اکتا نہ جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی اور یہ موعظہ حسنہ تھا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوتے تو ایسے انہماک کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کہ ہم پہ اگر پرندے بھی آ کر بیٹھ جائیں تو انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ انسان بیٹھے ہیں یا ہم کسی درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ انہماک تب بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب موعظہ حسنہ ہوتا ہے، یعنی اچھی نصیحت، ایسی نصیحت کہ جو دل میں رقت پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے، خدا کے قریب کر دے۔
جیسے میں نے کہا کہ اصل میں دعوت یہی ہوتی ہے کہ خدا اور بندے کے تعلق کو زندہ کرنے کا نام در حقیقت دعوت ہے، دعوت دین ہے۔ جہاں پر خدا اور بندے کا تعلق کمزور پڑنا شروع ہو جائے، انسان اپنے رب سے دور ہونا شروع ہو جائے اور اس کے دل میں وحشت پیدا ہو، تو یقین کیجیے یہ دعوت دین نہیں ہے، یہ نادان دوست ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو خدا کے دین سے بھگایا ہے۔ اور قرآن مجید نے آخری بات جو بیان کی وہ فرمایا وجادلہم باللتی احسن۔ وجادلہم صرف یہ نہیں فرمایا کہ پھر مجادلہ کرو، مباحثہ کرو، جدال کرو، یہ نہیں فرمایا، ساتھ احسن بھی فرما دیا، باللتی احسن، یعنی اس بات کی تلقین فرمائی کچھ اذہان ایسے ہوتے ہیں، کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں کہ جو بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں اور جدال کرتے ہیں، پھر کیا کرو، ان کے ساتھ کرو بحث، ان کے ساتھ بات کرو، لیکن احسن طریقے سے بات کرو، یعنی ایسا طریقہ ان کے ساتھ اختیار کرو کہ جو دنگل اور اکھاڑے کا ماحول جس میں نہ بنے۔ اور مقصود کیا ہو؟ مقصود یہ نہ ہو کہ میں نے اس کو شکست دینی ہے، میں نے اس کو ہرانا ہے اور میں نے اپنا جھنڈا بلند کرنا ہے، نہیں، بلکہ اس جذبے کے ساتھ اس سے بات کرو کہ دلیل بھی اپنی پیش کر دو اور موجودہ شخص کی اصلاح بھی پیش نظر ہو، لیکن ماحول دنگل اور اکھاڑے والا اور لڑائی والا نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، اور پکڑ پکڑ کر کتابیں اٹھا اٹھا کر تپائی پر نہ ماری جائیں۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں نا، ذرا مناظرے دیکھیں کہ کس طریقے سے دو فرقے آپس میں بیٹھ کر مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اگر اس طرح کوئی عام آدمی اگر یہ سلوک کرے کتابوں کے ساتھ اور قرآن اور حدیث اپنے آس پاس رکھ کر اگر اس طرح کا مناظرہ اور اس طرح کی گفتگو کرے تو اس پر تو توہین مذہب کا فتویٰ لگ جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مقابل کے ساتھ، فریق مخالف کے ساتھ اس انداز سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، تان بھی، طنز بھی، گالی گلوچ بھی، دشنام ترازی بھی اور بڑوں پر حملے بھی، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی حق بات دوسرے تک پہنچانی ہے، اگر آپ کو ایک حق سمجھ آ گیا، ایک بات سمجھ آ گئی اور آپ نے یہ چاہا کہ یہ میری بات دوسرا بھی سمجھے کہ یہ حق بات مجھے سمجھ آئی ہے، میں حق بات تک پہنچا ہوں، اور آپ کے خیال کے مطابق دوسرا اس حوالے سے غلط مقام پر کھڑا ہے، تو کیا یہ انداز ہوتا ہے دوسرے کو بات سمجھانے کا؟ بات سمجھانے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جذبہ رکھیں کہ میں جو سمجھا ہوں میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے، واضح بات ہے میں اس کو سچ سمجھتا ہوں، لیکن میں اس میں غلطی کی گنجائش بھی خیال کرتا ہوں، لیکن دوسرے کی بات کو میں غلط خیال کرتا ہوں، لیکن میں اس کے صحت کی بھی گنجائش رکھتا ہوں۔ اگر یہ جذبہ اور احساس ہمارے اندر ہو تو پھر مناظروں کی، پھر مجادلوں کی، مباحثوں کی، پھر لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو قرآن پاک نے تیسری بات کہی، وہاں پر جادلہم باللتی ہی احسن فرما دیا کہ دا بیسٹ وے، جو سب سے عمدہ انداز ہے اس کو اختیار کرو، عمدہ ترین انداز کو اختیار کرو، کیونکہ مقصود کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں، دوسرے کو پچھاڑنا تو ہے نہیں، ہم کوئی وکیل تو ہے نہیں، ہم تو داعی ہیں، مبلغ ہیں، ہمارا مقصود کوئی کیس لڑنا تو نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹے ہیں، سچے ہیں، ہم نے پھر بھی اپنے آپ کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ جی ہم سچے ہیں، یہ بات تو نہیں ہے۔ ہم وکالت کرنے تو نہیں آئے، ہم تو دعوت دینے آئے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے آئے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان تین باتوں کو، تین طریقوں کو، منہج کو بیان کر دیا کہ پہلا طریقہ فرمایا حکمت کے ساتھ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دانائی، فراست، دانشمندی کے ساتھ دین کی طرف بلانا ہوتا ہے، وہاں پر وہ دیکھ لو، رسول اللہ نے اسی بات کا خیال رکھا۔ اور اسی طرح دوسری بات کیا فرمائی؟ اچھی نصیحت کہ جو لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجادلہ کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا کرو؟ فرمایا یا احسن، بہترین طریقے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے سورۃ الغاشیہ میں یہ فرمایا، 89 سورت ہے، اور آیت نمبر 21 سے 26 تک اس کا ذرا مطالعہ کیجئے۔ کیا فرمایا؟ فذکر انما انت مذکر، اے نبی نصیحت کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر،
کہ آپ ان پر مسیطر نہیں. مسیطر کے مختلف ترجمے ہیں، یعنی بعد ترجمہ کرنے والوں نے کہا داروغہ نہیں ہے، بعد نے کہا چوکیدار نہیں ہے. مقصود کہنے کا یہ کہ زبردستی آپ نے ان سے نہیں بات منوانی، آپ نے ان کو بتا دیا نا، نصیحت کر دی. الا من تولی وکفر، مگر وہ جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا. ان الینا ایابہم، ان لوگوں نے ہماری طرف پلٹ کر تو آنا ہے نا. وان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب ہم پر لازم ہے، فرض ہے، ہم پھر چکائیں گے اس حساب کو. لیکن رسول کو یہ فرمایا آپ کی ذمہ داری یہ ہے فذکر، ان کو نصیحت کیجیے. انما انت مذکر، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صرف اور صرف مذکر ہیں. اور اسی طرح سورۃ النساء کو اگر دیکھیے، قرآن مجید کی 4 سورت ہے اور آیت نمبر ہے 80 نمبر. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لیتا ہے، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ ان پر حفیظ نہیں ہیں، نگران نہیں ہیں، نگہبان نہیں ہیں. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، ان کو اللہ کی طرف دعوت دے دی، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اور بہت ہی بہتر طریقے سے آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. یہ قرآن بتاتا ہے، اور صبر اور تحمل کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام. اور خاص طور پر آج کے دور میں جو دین کا کام کرنے والا ہے، دعوت دین کا کام کرنے والا ہے، اب اس کو غیروں سے زیادہ اپنوں کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ فرقہ واریت سے بلند ہو کر، وہ گروہ بندی سے بلند ہو کر اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت کی بات کرتا ہے، درد مندی سے بلاتا ہے. اس کا سب سے پہلے سامنا ہی اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. مخالفت کرنے والے اپنے لوگ ہوتے ہیں، باہر کے لوگ تو بعد میں آتے ہیں نا. اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس فرقے سے، مسلک سے، جس جماعت سے، جس گروہ سے ہم وابستہ ہیں، ہر شخص اسی طرح اسی سے ہی وابستہ ہو کر بات کرے گا تو ہم اس کی بات کو سنیں گے. یہ سب سے مشکل کام ہے اس وقت مسلم معاشروں میں کرنے والا، کہ اللہ کے دین کو پیور خالص لوگوں تک پہنچایا جائے، اور خود بھی مخلص ہو کر اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دی جائے. یہ سب سے مشکل کام ہے اس وقت. لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں استطاعت دے، اللہ کے اس دین کو اسی طرح ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. یہی سب سے بڑی ہماری سعادت ہے، اور یہی ہماری خوش بختی ہے. قرآن مجید میں سورۃ المزمل میں اللہ پاک نے آیت نمبر 10 ہے، یہی فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے جو یہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورتی کے ساتھ آپ ایک طرف ہو جائیے، اپنا کام کرتے رہیے. یہ بات یاد رکھیے، میں اکثر طور پر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ برائی میں سب سے بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ دکھتی زیادہ ہے اور اس کی جڑیں نہیں ہوتی، نظر بس آتی ہے. اور نیکی میں، خیر میں سب سے بڑی خیر اور بھلائی اور نیکی یہ ہوتی ہے، اچھائی یہ ہوتی ہے نیکی میں کہ وہ دکھتی کم ہے لیکن اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. آپ آج جو کام کریں گے نیکی کا، یقین کیجئے کہ اس کے ضرور اثرات آپ کی ذات پر، معاشرے پر، اجتماعیت پر، دنیا پر ضرور مرتب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا. آپ کی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے، لوگ سنتے ہیں آپ کی بات کو، لوگ آپ کو پڑھتے ہیں. لکھنے والے، بولنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا لکھا ہوا، ان کا بولا ہوا قائم و دائم رہتا ہے، لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے دین کا داعی بننا چاہیے، مخلص ہو کر اللہ کے دین کی آواز لوگوں تک پہنچانی چاہیے. ہمیں ججمنٹل نہیں بننا چاہیے، فیصلہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جن تک آواز نہیں پہنچی یا پہنچ بھی گئی پھر پہنچانی چاہیے. اس لیے کہ قرآن مجید تصریف آیات یعنی اللہ کی نشانیوں کو بار بار دہراتا ہے، قرآن پاک بیان کرتا ہے، تذکیر کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، بار بار دعوت دیتا ہے غور و فکر کی، تدبر تفکر کی. ایک بار نہیں بات کرتا. 114 صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار لوگوں کو مخاطب کیا، بار بار اپنے دین کی طرف بلایا، آخرت کا ذکر کیا، دنیا کے فنا ہونے کا ذکر کیا ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی لوگوں کو بار بار دعوت دینی، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو کہنا ہے
مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ کوئی ہمیں اس کا بدلہ دیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔